بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی اردو بی کی ٹیچر۔ میں اپنی جماعت دوم کے طلباء و طالبات سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم اردو بی کے مارچ پلان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے سب سے فرسٹ پہ ہم نے مضمون لکھنا ہے۔ مضمون جو ہے سب سے پہلے ہم نے ٹاپک لکھنے ہیں۔ ٹاپک میں سب سے فرسٹ پہ جو ہے یہ مضمون ہے میری کتاب۔ ٹاپک میں سب سے جو فرسٹ پہ ہے یہ ہے مضمون ہے میری کتاب۔ اور آگے نمبر 2 پہ کہانی، کبوتروں کا اتفاق۔ نمبر 3 پہ اسم، فعل، حرف کی تعریف۔ آگے پھر واحد جمع 5 ہم نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد الفاظ مترادف ہیں، یہ بھی 5 ہیں۔ اور آگے مذکر مؤنث، یہ بھی 5 ہیں۔ آگے الفاظ مترادف ہیں اور یہ بھی 5 ہیں۔ یہ ٹاپکس لکھنے کے بعد ہم نے یہ پیج چھوڑ دینا ہے، پھر ہم نے نیکسٹ پیج پہ جانا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ جا کے ہم نے مضمون کی ہیڈنگ دینی ہے۔ مضمون کی ہیڈنگ دینے کے بعد ہم نے نیچے لکھنا ہے میری کتاب۔ میری کتاب کے بعد آپ نے مدد کے الفاظ لکھنے ہیں، یعنی کہ ہیلپنگ ورڈز جو ہیں ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں مدد کے الفاظ۔ اس میں ہم اردو، جماعت، تصویریں، قیمت، خریدا، صفحات، اسکول، پڑھنا، پسند اور بہترین۔ یہ مدد کے الفاظ لکھنے کے بعد ہم نے لکھنا ہے یہ میری اردو کی کتاب ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ دوسری جماعت کے لیے ہے۔ اس میں خوبصورت تصویریں اور دلچسپ کہانیاں ہیں۔ اس کی قیمت 100 روپے ہے۔ یہ جن کے نیچے ہم نے انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ ہمارے ہیں مدد کے الفاظ، ان کے نیچے ہم نے انڈر لائن ضرور کرنا ہے۔ آگے میں نے اسے بک سٹور سے خریدا ہے۔ اس کے 147 صفحات ہیں۔ میں اسے اسکول اور گھر میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ جو گرلز ہیں وہ پڑھتی ہی ہوں لکھیں گے اور جو بوائز ہیں وہ پڑھتا ہوں لکھیں گے۔ میں اس سے اردو زبان لکھنا، پڑھنا سیکھتا یا سیکھتی ہوں۔ جیسے میں نے اوپر بتایا کہ بوائز سیکھتا لکھیں گے اور گرلز سیکھتی لکھیں گے۔ آگے یہ کتاب مجھے بہت پسند ہے۔ کتاب میری بہترین دوست ہے۔ جن کے نیچے یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے یہ مدد کے الفاظ ہیں، آپ لوگوں نے بھی اسے انڈر لائن ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم جو اگلی ہیڈنگ دیں گے وہ ہے ہمارے اسم، فعل، حرف کی تعریف۔ اسم، فعل، حرف کی تعریف۔ اسم کی تعریف سب سے فرسٹ میں ہم لکھیں گے اسم کی تعریف۔ اسم کیا چیز ہے؟ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ کا نام ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ جیسے مثلاً علی، لاہور اور میز وغیرہ۔ جیسے علی بچے کا نام ہے اور لاہور شہر کا نام ہے اور میز یہ چیز کا نام ہے۔ اس میں چیز بھی آ گئی ہے، اس میں جگہ بھی آ گئی اور اس میں شخص کا نام بھی آ گیا۔ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز، جگہ کا نام ہو۔ آگے نمبر 2 پہ فعل کی تعریف۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ مثلاً کھاتا، پیتا، لکھتا، پڑھتا وغیرہ۔ آگے حرف کی تعریف ہے۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے لفظ کے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ مثلاً کا، کی، کے، کو وغیرہ۔ اگر ہم ویسے ہی کسی لفظ کو لکھ دیتے ہیں کا، کی، کے، کو تو اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یعنی کہ حرف وہ کلمہ ہے جو جس کے معنی دوسرے لفظ کے بغیر سمجھ میں نہ آئیں۔ کا، کی، کے، کو وغیرہ۔ پھر ہم نے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا آگے ہم نے سب سے فرسٹ پہ کہانی کی ہیڈنگ دینی ہے، کبوتروں کا اتفاق۔ اس میں بھی ہم سب سے پہلے مدد کے الفاظ لکھیں گے۔ مدد کے الفاظ لکھنے کے بعد ہم نے یہ ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ لکھنا ہے برکت، اعزاز، چوہا، بوڑھے، خطرے اور جال، شکاری، دانے، پھنس اور پھلائی۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ کبوتر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ انہوں نے زمین پر کچھ دانے دیکھے۔ انہوں نے کہا ہم نیچے اتر کر دانے چگ لیں۔ یعنی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کچھ کبوتر جو تھے وہ ہوا میں اڑ رہے تھے۔ انہوں نے ہوا میں اڑتے انہوں نے زمین پہ کچھ دانے دیکھے بکھرے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نیچے اتر کر دانے چگ لیں۔ ایک بوڑھے دانا کبوتر نے کہا کہ یہ دانے کسی شکاری نے پھلائے ہیں۔ کہ ان میں سے ایک دانا کبوتر نے کہا کہ یہ جو دانے آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں یہ دانے جو ہیں یہ کسی شکاری نے پھلائے ہیں۔
اگر تم نیچے جاؤ گے تو جال میں پھنس جاؤ گے، لیکن باقی کبوتر نہ مانے۔ آخرکار باقی کبوتر نیچے اترے تو بوڑھا کبوتر بھی ان کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ ابھی انہوں نے دانے چگنے شروع ہی کیے تھے کہ شکاری نے ان کا شکار کر لیا۔ اب سارے کبوتر شرمندہ تھے، ان کی جان خطرے میں تھی۔ بوڑھے کبوتر نے ان سے کہا، پہلے تم نے میری بات نہیں مانی، اب سب مل کر زور لگاؤ اور جال کو لے اڑ جاؤ۔ دریا کے پاس ایک چوہا میرا دوست ہے، وہ جال کاٹ کاٹ تمہیں آزاد کروائے گا۔ سب نے مل کر زور لگایا اور وہ جال کو لے اڑے اور شکاری منہ دیکھتا رہ گیا، اور اس کا نتیجہ تھا اتفاق میں برکت ہے۔ آگے ہم اگلے پیج پہ ہیڈنگ دیں گے واحد اور جمع کی۔ جس طرح ہم نے ادھر واحد لکھا ہوا ہے اور ادھر جمع لکھا ہوا، اور اس کے مڈ میں ہم لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ لائن لگا کے پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے واحد اور جمع۔ سب سے فرسٹ پہ ہم نے جو پہلا ہے وہ ہے طالب، اور اس کا جمع جو ہے یہ ہے طلباء۔ کتاب کتب، مدرسہ مدارس، مسجد مساجد، علم علوم۔ اس طرح یہ پیج چھوڑ دینا، اس کے بعد اگلے پیج پہ ہم نے چلے جانا، مذکر اور مونس کی ہیڈنگ دینی ہے۔ سب سے فرسٹ پہ ہم نے لکھنا ہے مذکر ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ ہم نے مونس لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مذکر کے نیچے لکھنا ہے مرد، اور مونس کے نیچے لکھنا ہے عورت۔ مرد، عورت، غلام، لونڈی، شاعر، شاعرہ، راجہ، رانی، خادم، خادمہ۔ پھر یہ پیج چھوڑنے کے بعد اگلے پیج پہ چلے جانا ہے، ادھر الفاظ متضاد لکھنے ہیں۔ الفاظ متضاد کی بھی ویسے ہی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے جیسے اوپر ہم نے واحد اور جمع کی دی تھی، مڈ میں لائن لگانی ہے، ادھر بھی ہم نے مڈ میں لائن لگانی ہے۔ الفاظ میں لکھنا آپ نے خوشی، اور متضاد میں لکھنا ہے غمی، آسان، مشکل، استاد، شاگرد، جھوٹ، سچ، اور اسلام اور کفر۔ لاسٹ والا جو ہے یہ ہے اسلام اور کفر۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے الفاظ مترادف کی۔ الفاظ اور مترادف لکھ کے مڈ میں لائن لگانی ہے، پھر آپ نے لکھنا آب، پانی، ماتم، سوگ، مہک، خوشبو، ٹھوس، سخت، شمس، سورج۔ یہاں پہ ہمارا جو ہے یہ مارچ پلان اردو بی کا کمپلیٹ ہو گیا۔